میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ، ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہو، کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر، جو احساس سے محرومی جو مسلسل مجھے ملتا رہا، ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئے. آپ اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جاب آپ نے کیا، ہاں اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے، تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے. تو اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھنے کی کوشش کی. وہاں ایک یہاں کمیٹی چوک میں ایک اس وقت سکول ہوا کرتا تھا جہاں سکھایا جاتا تھا، وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد یہاں کچھ حالات یا جی بھر گیا یہاں سے، تو پھر میں لاہور چلا گیا. وہاں ایک ہوٹل میں ویٹر. اچھا ٹرک ڈرائیوری جو ہے اس کے دوران کوئی دلچسپ واقعات؟ اس وقت چونکہ ایک عام آدمی تھا میں، اور واقعات تو بہت سے ہوئے. کئی دفعہ پولیس والوں سے جھگڑا، کئی دفعہ اندر، کئی دفعہ باہر. پولیس والے اگر چالان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرا نام لے دیتے کہ میرا نام یہ ہے، پھر چالان نہیں ہوتا. نہیں اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں. اس وقت تو اگر تھلے آئے اس وقت نام کی کوئی بات نہیں. اچھا تھا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو بے شمار ٹرکوں والے اور بسوں والے آپ کے کیسٹیں چلاتے ہیں تو یہ کیا اسی حوالے سے کہ یہ ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا؟ نہیں اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مستنصر بھائی کہ جو ٹرانسپورٹ میں زیادہ لوگ انوالو ہیں ہمارے ملک میں وہ سرائکی اور سندھی سپیکنگ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ میں انوالو ہیں. اچھا اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکوں میں زیادہ کیسٹ چلا میرا. مطلب یہ اپنے بھائیوں کو آپ مفت تو نہیں دیتے؟ نہیں اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ کسی کو مفت پرووائڈ کرتا. یہ تو ساری میرے جو وہ لوگ جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ اس پوزیشن میں مجھے تو اپنی روٹی کی فکر ہوا ہوتی. اچھا اب اس وقت ایک 25-30 روپے کا کیسٹ ملتا تھا. یہ میں 78 کی بات کر رہا ہوں، 78 میں. اچھا اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے؟ ہاں جی میں لاہور آیا. پھر وہاں ہوٹل میں ایک لبرٹی مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا انڈر گراؤنڈ ہوٹل تھا، وہاں میں نے ایز اے ویٹر وہاں کام کیا. میں نے اچھا وہاں کو 1.5 سال میں نے کام کیا. لیکن وہ مالک جو تھا وہ تنخواہ نہیں دیتا تھا. اچھا رات کو فٹ پاتھ پہ سونا پڑتا تھا. کھانا پینا مفت؟ گھر بھی نہیں تھا، کوئی خاندان والا گھر آنے ہی نہیں دیتا تھا. میری خاصی فیملی وہاں آباد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کزن ہے. ہاں اس وقت نہیں آنے دیتے. آپ رشتے دار زیادہ ہو گئے ہوں گے پہلے سے؟ ہاں اب تو ماشاءاللہ بہت رشتے، دوست بھی؟ ہاں جی. اچھا وہ جب آپ ویٹر تھے تو کوئی ٹپ وغیرہ بھی لوگ دیتے تھے؟ کوئی ٹپ پہ گزارا کرتا تھا نا. میں عرض کیا کہ مالک جو تھا تنخواہ نہیں دیتے. 1.5 سال وہ اسی پہ کھاتا رہا کہ بس ابھی دیتا ہوں. کیا چیزیں کیا بیچتے کیا تھے وہ اس ہوٹل میں؟ وہ ریسٹورنٹ کہہ لیجیے، اسنیکس وغیرہ، چائے وغیرہ، کولڈ ڈرنکس تھے اس وقت. اچھا ہاں وہ ہم سرو کرتے تھے. گاہکوں کو گانا تو نہیں سنایا کرتے تھے آپ؟ وہاں شام وہ جو وہاں اس ہوٹل میں ملازمت کرنے کی یہ خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں شام کو ایک 7 اور 8 بجے کے درمیان ایک وہاں میوزک کا پروگرام ہوا کرتا تھا. اچھا لوگوں کو جو کسٹمر تھے ان کو انجوائے کرنے کے لیے. اچھا تو میں اس سے کہ چلے کچھ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے یہاں رہ کے میں کچھ سیکھ ہی سکوں. وہ ڈرم پلیئر وہاں آتے تھے اور اکارڈین بجانے والے کچھ لوگ تھے. کچھ اس ہوٹل کا نام آپ کو یاد؟ اس وقت اس کا نام سلسبیل ریسٹورنٹ تھا. وہ اگر آپ لبرٹی میں وسط میں جائیں، اچھا ادھر سے بھی ادھر سے درمیان میں تو انڈر گراؤنڈ تھا وہاں. اب کبھی جانے کا اتفاق ہوا؟ اب تو چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو اکثر وہاں جانا ہوتا ہے، لیکن اب وہ ہوٹل نہیں ہے. اچھا وہ ہوٹل، ہاں میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ہمارے بعد ہی وہ ختم ہو گئے. بس آپ کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ پتہ نہیں اب میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں
ایک جگہ فیصل آباد میں میں نے اپلائی کیا اس میں حبیب بینک میں. کس میں؟ حبیب بینک میں, اچھا کہ مجھے کوئی جاب مل جائے. جی. تو اس وقت میری تعلیم ایف اے تھی, اور اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر تھے فیصل آباد کے, وہ میرے کزن تھے. تو میں ان کے پاس گیا, رویا پیٹا کہ مجھے آپ یہاں کوئی ملازمت دلا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گا, آپ اسے جا کے ملیں. لیکن جہاں تک اس کے بینک کی انتظامیہ کا تعلق ہے, ان کے بیہیویئر سے یہ لگتا تھا کہ میرے بارے میں کسی نے انہیں نہیں کہا. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایز اے پی این یہاں رکھ لیتے ہیں, تو جب آپ کی کچھ تھوڑی بہت سروس ہو جائے گی تو ہم آپ کو کلیریکل جاب دے دیں گے. میں نے کہا آپ کچھ بھی دیں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اچھا الیکٹریشین بھی ہوں. اچھا, یہ بجلی کی اب بھی ہیں آپ؟ ہاں جی, اچھا. وائرنگ بھی میں کرتا رہا, اچھا. تو میں وہ کر لیتا ہوں. انہوں نے ایک صاحب نے کہا اچھا ہم آپ کو اس کو, میرا خیال ہے آپ کی گائکی میں کرنٹ اسی وجہ سے کہ آپ الیکٹریشین بھی اچھے ہیں. ابھی اور بڑے سارے کرنٹ ہیں. تو لیکن وہ مجھے وہاں بھی جاب نہ مل سکی, اس لیے شاید میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ سفارش کو اپروچ نہیں تھی اس وقت. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اس وقت ملازم نہیں ہوا, ملازمت نہیں ملی, اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ. ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہو, کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے.